حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب رونا شروع کیا، وہ بے قرار ہو کر رونے لگی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور وصیت فرمائی، میری بہن میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میری شہادت پر نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا اور نہ ہی سینے کو مارنا، نہ ہی سینہ کو بھی کرنا، نہ ہی چیخنا اور چلانا، چیخنے اور چلانے سے گریز کرنا۔ بہن کو یہ وصیت فرما کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے، اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے تمام رات تہجد، دعا اور استغفار میں لگے رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی، صبح عاشورہ 10 محرم کا دن تھا۔ 10ویں محرم جمعہ یا ہفتہ کے دن فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل 72 ساتھی تھے، جن میں سے 32 گھڑ سوار اور 40 پیدل تھے۔ چنانچہ آپ نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنے ساتھیوں کی صف بندی فرما لی۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کا ایک امیر بنا لیا تھا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ جاگ چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر شرمندہ ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوتے ہوتے یک بار کی گھوڑا دوڑا کر آپ کے لشکر میں آ کر مل گیا اور عرض کیا کہ میری شروع کی غفلت اور بے وقوفی نے آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ آج جو ہے اس صورت میں ظاہر ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی کوئی بھی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کو اور آپ کا راستہ بالکل نہ روکتا اور آپ کو نہ روکتا۔ اب میں آپ کے پاس توبہ کر کے واپس آ گیا ہوں، اس لیے آپ میری توبہ یہی ہے اور اب میری سزا یہی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہو کر آپ کے لشکر میں شامل ہو کر ان بدبختوں کے خلاف لڑتا رہوں یہاں تک کہ اپنی جان دے دوں۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روسا کوفہ کا نام لے لے کر، جو بڑے بڑے ٹھیکیدار تھے کوفہ کے، ان کا نام لے لے کر پکارا، اے شیش بن ربعی، اے حجاز بن عبار، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے کوفہ بلانے کے لیے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ لیکن یہ سب لوگ مکر گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس تمہارے تمام خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں ہے مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا، آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد بدبخت کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے، یعنی اس کی بات کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ وہ پھر بھی آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد بھی اگر تمہاری رائے یہی ہے تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ حضرت زہیر بن القیس کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ تم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے باز آ جاؤ۔ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو خوب سمجھ لو کہ تم کو ابن زیاد سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ بعد میں وہ تم پر بھی قتل و غارت گری کے بازار گرم کرے گا۔ ان لوگوں نے زہیر بن القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی خوب تعریف کی اور کہا، ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیں گے۔ جب بات چیت لمبی ہونے لگی، شمر نے اپنا پہلا تیر ان پر چلایا۔ اس کے بعد حر بن یزید، جو توبہ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے کوفہ والو، تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ جب یہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے تو کہا تھا ہم اپنا تن من دھن سن
سب کچھ جو ہے ان کے لیے قربان کر دیں گے. اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو گئے ہو, تم ہی ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو. ان کو تم نے قیدیوں کی طرح بنا رکھا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا. حالانکہ دریائے فرات کا وہ پانی یہودی بھی پیتا ہے, عیسائی اور مجوسی بھی پیتے ہیں, علاقے کے خنزیر, جانور, کتے اور گدھے بھی پیتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت پیاس سے مرے جا رہے ہیں, اور تم نے جو اپنی اس حرکت سے اگر توبہ نہ کی اور اس سے تم باز نہ آئے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمہارے پانی کو بند کر دے گا. حوض کوثر سے تمہیں حسین کے نانا کے ہاتھ سے پانی نہیں ملے گا. اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے. وہ حر بن یزید واپس آ گیا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر گھمسان کی جنگ ہو گئی, مخالف فریق کے کافی آدمی مارے گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی کچھ ساتھی شہید ہو گئے. حر بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو کر زبردست لڑائی کی اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا. اس کے بعد شمر بدبخت نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر حملہ بول دیا, جس کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. وہ کوفہ کے لشکر پر جس طرف سے حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا. ادھر دوسری طرف عمر بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم 500 گھڑ سوار بھیجے, وہ بھی مقابلے پر آ کر ڈٹ گئے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے ان کا بھی نہایت جرأت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیدل آ گئے. اس وقت بھی حر بن یزید نے دشمنوں سے سخت لڑائی کی, لیکن اب دشمنوں نے خیموں یعنی ٹینٹوں میں آگ لگانا شروع کر دی تھی. گھمسان کی جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر و بیشتر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے آپ کے قریب پہنچ چکے تھے. حضرت ابو شمائمہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا, میری جان آپ پر قربان ہو جائے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں, لیکن پہلے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے, نماز ظہر ادا کر کے اپنے پروردگار کے پاس جاؤں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ جنگ ملتوی کر دی جائے تاکہ ہم ظہر کی نماز ادا کر لیں. گھمسان کی جنگ میں بھلا نماز ظہر کا اعلان کی طرف کون کان لگاتا, کس نے دھیان دینا تھا؟ طرفین کی طرف سے شدید لڑائی جاری رہی, یہاں تک کہ ابو شمامہ ساعدی رضی اللہ عنہ نماز کی حسرت دل ہی میں لیے ہوئے شہید ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا کی. نماز ادا کر لینے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر لڑائی شروع کر دی. اب یہ لوگ آپ تک پہنچ چکے تھے اور آپ کے سامنے آ کر کچھ لوگ کھڑے ہو گئے. سب تیر اپنے بدن پر وہ لوگ کھاتے رہے تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہ ہو جائیں, لیکن وہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے. زہیر بن القین نے آپ کے مدافعت میں سخت محنت کی اور سخت لڑائی کی, یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے. اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوائے اپنے کچھ گنے چنے ساتھیوں کے اور کوئی نہیں رہا تھا. بچے کچھ ساتھی بھی خوب اچھی طرح سمجھ گئے کہ اب ہم نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچا سکتے ہیں اور نہ ہم اپنی جان بچا سکتے ہیں. اس لیے ہر آدمی کی تمنا یہ ہوئی کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب سے پہلے شہید کر دیا جاؤں. اس لیے ہر آدمی نہایت شجاعت اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتا رہا. اسی اثنا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے بڑے بیٹے علی اکبر یہ شعر پڑھتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے, جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا, میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں, میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں, رب کعبہ کی قسم ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہیں. اتنے میں مرہ بن منقذ بدبخت آگے بڑھا اور ان کو نیزہ مار کر زمین پر گرا دیا. پھر کچھ اور بدبخت آگے بڑھے اور لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاش کے قریب تشریف لائے اور فرمایا, اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں, کیسے نڈر ہوئے ہیں. تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے,
پھر ان کی لاش اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعد نے حضرت حسن کے بیٹے قاسم بن حسن کے سر پر تلوار ماری، جس سے وہ زمین پر گر پڑے اور ان کے منہ سے نکلا، آئے میرے چاچا حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگ کر ان کو سنبھالا اور عمر بن سعد پر تلوار سے جوابی وار کیا، جس سے کونی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھتیجے کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کی لاشوں کے قریب لا کر ان کو رکھ دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ تقریباً تنہا رہ گئے تھے، بے یار و مددگار رہ گئے تھے، لیکن آپ کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک یہی حالت رہی کہ جو آدمی بھی آپ کی طرف بڑھتا فوراً واپس لوٹ جاتا، کیونکہ کوئی بھی آپ کے قتل کا گناہ اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک بدبخت آدمی شقی القلب وہ مالک بن نصیر آگے بڑھا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اس وقت آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ بن حسین کو اپنے پاس بلایا اور اپنی گود میں بٹھایا تھا کہ بنو اسد کے ایک بد نصیب آدمی نے ان پر تیر چلا دیا، جس سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معصوم بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لے کر زمین پر بکھیر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تو ہی ان بدبخت اور ظالموں سے ہمارا بدلہ لینا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے، مگر حسین بن نمیر ایک ظالم نے آپ کی طرف ایک تیر پھینکا جو آپ کے منہ پر جا کر لگا، جس سے آپ کے دہنے مبارک سے خون پھوٹنے لگ گیا۔ اس کے بعد شمر بدبخت 10 آدمی اپنے ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا، اور آپ اس وقت پیاس کی شدت سے نڈال اور زخموں سے چور چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے، اور جس طرف سے آپ آگے بڑھتے یہ سب کے سب وہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے۔ شیمر نے جب یہ دیکھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں ہر آدمی لیت العال سے کام لے رہا ہے، تو اس نے آواز لگائی کہ سب ایک دم حملہ کر دو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے ایک مرتبہ ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اکٹھے حملہ کر دیا، اور اس طرح ان ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے کرتے بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا، یعنی آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمیر بدبخت نے یزید سے کہا کہ ان کا سر بدن سے جدا کر دو، لیکن آگے بڑھتے ہی اس کے ہاتھ کام کر رہ گئے۔ پھر ایک اور بدبخت سنان بن انس آگے بڑھا، اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ بعد میں جب آپ کی لاش کو دیکھا گیا، آپ کے بدن مبارک پر 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے اور بہت سارے زخم تیروں کے تھے۔ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم وارضاہ وارزقنا حبہ وحب من والاہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ بدبخت قسم کے لوگ آپ کے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حمید بن مسلم نے کہا، سبحان اللہ، کیا تم بچے کو بھی قتل کرتے ہو؟ حالانکہ وہ بیمار بھی ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے بڑھا اور اس نے کہا، ان عورتوں کے خیمے کے پاس، ٹینٹ کے پاس کوئی نہ جائے، اور اس بیمار بچے کے در پہ کوئی نہ ہو۔ ابن زیاد بدبخت کی طرف سے عمر بن سعد کو حکم تھا کہ قتل کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا جائے۔ اب اس کا وقت آیا تو اس نے پکار کر کہا، اس کام کے لیے کون تیار ہے؟ 10 آدمی اس کے لیے تیار ہوئے اور گھوڑے دوڑا کر جسم مبارک کو روندا گیا۔ جنگ کے خاتمے پر جو قتل ہوئے مقتولین اور شہداء کی تعداد گنی گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے 72 حضرات شہید ہوئے تھے، اور عامر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اہل غازریہ نے ایک دوسرے دن یعنی ایک دن کے بعد آ کے دفن کیا تھا۔ خولہ بن یزید اور حمید بن مسلم یہ حضرات اہل بیت کے سروں کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے ان سروں کو پیش کیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا
اور ایک چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک کو چھونے لگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، وہ فوراً چلا اٹھے اور بولے، او بدبخت، ان مبارک ہونٹوں سے اپنی چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر زارو قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم بوڑھے نہ ہو گئے ہوتے میں تمہاری گردن بھی اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر مجلس سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ اے عرب کی قوم، آج کے بعد تم غلام ہو، کیونکہ آج تم نے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر کو قتل کیا ہے، اور مرجانہ کے بیٹے یعنی ابن زیاد کو اپنا امیر بنا لیا ہے۔ یاد رکھو، وہ تمہارے اچھے لوگوں کو ضرور قتل کرے گا اور تمہارے بدبخت لوگوں کو اپنا غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم اس ذلت پر راضی ہو گئے؟ عمر بن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں، بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلا کہ انہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی نظر آ گئی۔ عورتوں اور بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کوہرام مچ گیا، گویا آسمان اور زمین بھی رونے لگ گئے۔ عمر بن سعد نے جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بہت میلے، خراب کپڑے، گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کی باندیاں ان کے ارد گرد تھی۔ وہ ایک طرف جا کر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ ایک طرف جا کر الگ بیٹھنے والی کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابن زیاد نے 3 مرتبہ اسی طرح پوچھا، مگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا اسی طرح چپ رہی۔ جب کسی باندی نے کہا یہ زینب بنت فاطمہ ہے تو ابن زیاد بدبخت بولا، شکر اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئی، کڑکدار لہجے میں بولی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن مجید میں ہمارے پاک ہونے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی اور تمہارے شرکش کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا، وہ رونے لگی، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی، بے اختیار رونے لگی اور فرمانے لگی، اگر یہی تیری شفا ہے تو یہ شفا تجھے ہی مبارک ہو۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر کے پاس علی اصغر کی طرف متوجہ ہوا، آپ کا نام پوچھا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، میرا نام علی ہے۔ ابن زیاد نے کہا، علی تو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن علی اصغر نے جواب دیا، وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام علی اکبر تھا۔ ابن زیاد نے جب علی اصغر کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تو علی اصغر نے کہا، میرے بعد ان عورتوں کا کفیل اور ذمہ دار کون ہوگا؟ ادھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو ان کی پھوپھی تھی ان کو لپٹ گئی اور کہنے لگی، اے ابن زیاد، کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟ میں تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ اگر تو ان کو قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر ان کے ساتھ ہم سب کو بھی قتل کر دے۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابن زیاد بدبخت، اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی قرابت ہے تو تو ان کے ساتھ کسی متقی، پرہیزگار اور نیک مسلمان شخص کو بھیجنا جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی رفاقت کرے، ان کے ساتھ جائے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، اچھا اس لڑکے کو چھوڑ دو کہ خود ان عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا، نماز پڑھائی اور اس کے بعد ایک خطبہ دیا جس میں کہا کہ تعریف اس اللہ کے لیے جس نے حق کو ظاہر کیا، حق والوں کو فتح یاب کیا، امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کی جماعت کو غالب کیا اور کذاب حسین بن علی اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ اس وقت مجمع میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جو جنگ جمر اور صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شریک ہوئے تھے اور اپنی دونوں آنکھیں کھو چکے تھے۔ وہ ہر وقت مسجد میں پڑے رہتے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور چلا کر کہا، اللہ کی قسم ہے ابن زیاد، کذاب ابن کذاب تو ہے، نہ کہ حسین بن علی۔ تم لوگ نبیوں کی اولاد کو قتل کرتے ہو، صدیقین کی سی باتیں بناتے ہو۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا لیکن ان کے قبیلے کے لوگوں نے ان کو چھڑا لیا اور ان کو بچا لیا۔
ابن زیاد کی شقاوت نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں اور گلی کوچوں میں سر عام گھمایا جائے تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں۔ چنانچہ سب کچھ بھی بدقسمتی سے ہوا۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر ساتھیوں کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا اور ان کے ساتھ اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو بھی قیدی بنا کر روانہ کر دیا۔